بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، گروپ انشورنس کے متعلق ایک بڑی خبر، سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز۔ ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک اور مکمل دیکھیے گا تاکہ تمام تر تفصیلات سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تمام لوگ گروپ انشورنس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ہیئرنگ تھی اور گروپ انشورنس کیس کی، اور معزز جج صاحبان نے ہیئرنگ کی اور وہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے لیے گروپ انشورنس کے حوالے سے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی اس طرح کی دیگر اہم نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں۔ ناظرین، معاملہ ہے گروپ انشورنس کی رقم سرکاری ملازم کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ ادا کرنے کا۔ سرکاری ملازم کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ گروپ انشورنس کے رول کے تحت سرکاری ملازم جب فوت ہوتا ہے دوران سروس یا ریٹائرمنٹ لینے کے بعد 5 سال کے عرصے کے دوران اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کو گروپ انشورنس کا کلیم تو دیا جاتا ہے، لیکن جو زندہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، جو اپنی تنخواہ سے ماہانہ کٹوتی کرواتے ہیں، جب وہ پینشن لیتے ہیں تب انہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، اور میرے خیال میں یہ ایک جائز بات ہے جس کو لے کے کافی عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے، کافی عرصے سے بات چیت چل رہی ہے۔ کیونکہ ان کی تنخواہوں میں سے باقاعدہ ایک مخصوص رقم کی کٹوتی کی جاتی ہے ماہانہ بنیاد کے اوپر۔ کم از کم وہ رقم تو انہیں ضرور ادا کی جانی چاہیے جو کہ انہوں نے ساری سروس کے دوران کٹوتی کروائی تھی، ڈیڈکشنز کروائی تھی۔ تو یہاں پر ایشو ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور 7 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گروپ انشورنس کے حوالے سے ہیئرنگ ہوئی اور کافی زبردست قسم کے دلائل دیے گئے۔ حکومتی وکلاء نے بھی جو ہے اس حوالے سے معزز جج صاحبان نے پالیسی کے بارے میں دریافت کیا۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ سرکاری ملازمین کے حق میں آنے والا ہے، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پالیسی کے جو رولز ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ رولز حاوی آ جاتے ہیں، جہاں پہ پالیسی آ جاتی ہیں، وہاں پہ مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات پلٹا کھا جاتے ہیں۔ اس وقت راستے میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے پالیسی کے رولز ہیں، کیونکہ اس وقت جو موجودہ پالیسی ہے اس میں یہی درج ہے کہ اگر گروپ انشورنس کی پالیسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے وقت کیا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس وقت راستے کی ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کیونکہ اس وقت جو پالیسی ہے اس میں یہی درج ہے کہ اگر آپ گروپ انشورنس کی پالیسی دیکھتے ہیں اس میں جو سیکشنز شامل ہیں، رولز شامل ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گروپ انشورنس کا کلیم فوت ہونے والے سرکاری ملازمین اور ان کی فیملی کو ملے گا، جن کی یا ان کی فیملی کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ دوسرا، ریٹائرمنٹ اگر 60 سال کی عمر میں لیتے ہیں اور 5 سال کے عرصے کے اندر وفات پا جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، تب بھی گروپ انشورنس کی رقم کلیم ملے گی۔ زندہ جو سرکاری ملازمین یا پینشنرز ہیں ان کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس حوالے سے اب یہاں پہ صورتحال عجیب سی ہو گئی ہے۔ ایک بل جو قومی اسمبلی میں ترمیم کے حوالے سے ہے، وہ بل گروپ انشورنس کے رولز میں ترمیم کا ہے۔ ترمیم یہی ہے کہ گروپ انشورنس کی رقم کچھ نہ کچھ تو ضرور ادا کریں ریٹائرمنٹ کے وقت سرکاری ملازم جو زندہ ہیں۔ اکثریت جو سرکاری ملازمین کی ہے وہ جب خود ریٹائر ہوتے ہیں انہیں گروپ انشورنس کی کوئی رقم ادا نہیں کی جاتی۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو KPK کا صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا، یہ 2 صوبے ایسے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنے رولز میں تبدیلی لائی، ان کو چینج کیا، ان کے اندر امینڈمنٹس کر لی ہیں، ضروری ترامیم کر لی ہیں۔ جو نئے بندے ریٹائر ہو رہے ہیں KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، ان کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ یہ کلیم دیا جا رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دیا جانا چاہیے۔ اور یہی مطالبہ ہے پنجاب میں اور سندھ میں بھی ملازمین کا کہ جب ایک مخصوص رقم اسکیل وائز ملازمین کی تنخواہوں سے کاٹی جاتی ہے، وہ تنخواہ جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کا حق بنتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ کم از کم ان کو وہ رقم ضرور مل جائے جو انہوں نے اپنی تنخواہ میں سے کٹوتی کروائی ہے۔ باقی جو بینیفٹس ہیں اگر وہ نہیں بھی ملتے، لیکن کم از کم جو ہے وہ ضرور ملیں جو وہ ماہانہ بنیادوں پر اپنی تنخواہوں میں سے کٹواتے رہے ہیں، اور یہی مقدمہ چل رہا ہے۔ سندھ کی بات کی جائے، پنجاب کی بات کی جائے، وفاق کی بات کی جائے تو وہاں پہ معاملہ ابھی بھی وہیں کا وہیں رکا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ رولز کے اندر ابھی امینڈمنٹ کرنا باقی ہے، اور یہ امینڈمنٹ انہوں نے کرنی ہے۔ آپ کی جو لیجسلیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو قومی اسمبلی کے منتخب اراکین ہوتے ہیں، وہی آپ کی قانون سازی کرتے ہیں اور وہاں سے یہ قانون بنتا ہے، بل پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، اور پھر قانون کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر تبھی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ رولز کے مطابق اور سرکاری ملازمین کے حق میں دے سکتی ہیں۔ تو اس ساری ڈسکشن کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ گروپ انشورنس کے اچھے دن انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی اب چاہ رہی ہیں کہ رولز جو راستے میں حائل ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ معزز عدالت جو رول سے ہٹ کے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتی،
لیکن وہ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دے رہی ہیں، یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ واقعی ملازمین کا حق ہے، تو اس پہ کوئی چیز رولز میں تبدیلی یا امینڈمنٹس کی جانی چاہیے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنا فیڈ بیک دینا کامنٹ باکس میں بالکل مت بھولیے گا، اور آج کی ویڈیو اگر پسند آئے گا تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اسی طرح کی دیگر اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔